السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عاشق علی داؤدی اور آپ دیکھ رہے ہیں N22 نیوز۔ میں آج پھر ایک مرتبہ علامہ حسنین احمد نوری العزیزی زیدہ مجدہ آپ کے گوش گزار ایک مسئلہ لے کر آیا ہوں۔ علامہ صاحب، اکثر ہم کیونکہ یہ دور ہے سوشل میڈیا کا، ہر آدمی کے پاس موبائل ہے، تو اکثر یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ ایک آدمی کے پاس اگر موبائل آ گیا ہے تو وہ سب سے پہلے یہ لکھ دیتا ہے کہ جناب جس نے ماہ رمضان المبارک کی مبارک کسی کو دے دی تو اس کے جناب تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس کے بارے میں حدیث کیا کہتی ہے، ذرا یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ جی پیارے بھائی عاشق علی داؤدی صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ اس حوالہ سے یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں، جہاں تک تعلق ہے مبارکباد دینے کا، خوشخبری سنانے کا، تو اس میں کوئی کباہت نہیں ہے، لیکن اس کو منسوب کر دینا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اور یہ حدیث کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے ساتھ یا فعل کے ساتھ منسوب کر دینا، اور یہ کہنا کہ جس نے یہ مبارک دی رمضان شریف کی سب سے پہلے کسی کو تو اس پہ جنت واجب ہو گئی ہے، یا مطلب کہ اس کے گناہ بخش دیے گئے ہیں، اور حدیث نبوی سے اس کو ثابت کرنا یقیناً یہ گناہ عظیم ہے، اور میری نظر میں اس طرح کی کوئی روایت نہیں گزری۔ اور بلکہ یہاں پہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ایسی بات میرے نبی کریم علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، وہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا من کاذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، فرمایا جس کسی نے بھی مجھ پر جھوٹا بہتان باندھا یا میری طرف وہ بات منسوب کی جھوٹی جو میں نے نہیں کی لیکن منسوب کر دی، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے ہمیں ایسی تمام باتوں سے گریز کرنا چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تحقیق کی جائے، اور صحیح سند کے ساتھ اگر کوئی حدیث ہمیں ملتی ہے تو اس کو بیان بھی کرنا چاہیے، اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس کو وائرل کرنا چاہیے۔ بالکل ایسی بات جو مومل ہو یا بے معنی ہو، ہمیں اس کو میڈیا کے اوپر وائرل نہیں کرنا چاہیے، اور ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ علامہ صاحب، ایک اور سوال ہے کہ یہ عید الفطر آ رہی ہے، اس میں فطرانہ دینا ہوتا ہے، تو وہ ہر مائنڈ میں ہے کہ عید سے پہلے ہم نے دینا ہے۔ صحیح، اس کا وقت کون سا ہے کہ آدمی کسی کو فطرانہ دے، اور کب دے سکتا ہے؟ وہ ماہ رمضان میں بھی دے سکتا ہے، یا عید سے ہی پہلے دینا چاہیے کہ نماز پڑھنے کے لیے آدمی جا رہا ہے وہ جیب میں پیسے ڈالے اور کسی غریب کو دے دیے؟ جی داؤدی صاحب، بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے۔ چونکہ یہ جو صدقہ فطر ہے، یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غریبوں کے لیے ایک مدد ہے، ٹھیک ہے، جو تباہ ہیں، فقراء ہیں، غرباء ہیں، ان کے لیے یہ ایک مدد ہے۔ یہ شریعت نے اس کا کوئی فکس ٹائم نہیں کیا۔ ہاں، مستحب عمل یہی ہے کہ آپ نماز عید الفطر ادا کرنے سے پہلے فطرانہ ادا کریں، لیکن ہمیں چونکہ اس وقت معاشرے کے اندر جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے، اور روز بروز جو تنگ دستی بڑھ رہی ہے، اور غرباء جو غریبی کی شرح بڑھ رہی ہے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر انسان کو ماہ رمضان المبارک کے جو اول ایام ہیں ان کے اندر ہی فطرانہ ادا کر دینا چاہیے، تاکہ تمام جو غریب لوگ ہیں، جو مستحقین ہیں، وہ وقت پر اس کو خرچ کر سکیں اور اپنے استعمال میں لا سکیں۔ اور رہی بات، ایک جو عام بات میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف یہ عید سے پہلے ہی دینا ہے، عید سے پہلے ہی دینا ہے، اور جب عید گزر گئی، نماز عید الفطر ادا کر لی، تو اب وہ چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں، چلیں ہم نے نہیں دیا تو اب ٹھیک ہے اگلے سال دے لیں گے۔ تو یہ میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ صدقہ فطر جو ہے یہ واجب ہے، اور ہر صورت ادا کرنا ہے، اور اس کا ٹائم یہ بہتر تو جو شرن ہے وہ یہی ہے کہ آپ پہلے ادا کریں۔ اگر آپ نے ادا نہیں کیا یا بھول گئے ہیں تو پھر آپ کو چھٹکارا نہیں ملنے والا، آپ نے وہ ہر صورت ادا کرنا ہی کرنا ہے نماز کے بعد۔ ہاں، اگر آپ بھول گئے ہیں یا ایسی صورتحال کوئی پیدا ہو گئی ہے، یا جو بھی مطلب کہ مسئلہ ہے کہ آپ کو یاد نہیں رہا، تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے چھٹکارا حاصل ہو گیا ہے، مطلب کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے بس پہلے ادا کرنا تھا، کہ جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی اب نماز قضا ہو گئی ہے، جی اب میں نے قضا ہی دینی ہے، تو اکثر لوگ تو پھر پابندی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں چلے کوئی بات نہیں، شریعت کو ہم نے اپنی مرضی سے ڈالا۔ ہاں، تو ہمیں ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ تو یہ آپ پورے سال میں جب آپ کو وقت ملے تب بھی آپ دے سکتے ہیں، اس بات کو ذہن نشین رکھیں۔ تو صدقہ فطر بہرحال جو مستحب عمل ہے وہ یہی ہے کہ آپ عید الفطر سے پہلے اس کو ادا کریں۔ رمضان المبارک میں بھی ادا کر سکتے ہیں، یہ ہاں بالکل رمضان المبارک میں ادا کریں، اور اول ایام میں ادا کریں، تاکہ غریب جو ہے اسے اپنے استعمال میں لا سکیں۔ جی ناظرین، آپ کا اگر کوئی سوال ہے جو آپ کے ذہن میں ہے اور آپ پوچھنا چاہتے ہیں، شریعت کے مسائل ہیں، ہم آپ کے سوال علماء کے پاس لے کے آئیں گے اسی حدیث کی روشنی میں، جس طرح علامہ صاحب نے مکمل تفصیل کے ساتھ کچھ جو سوشل میڈیا پہ بات چل جاتی ہے اس کی بھی نفی فرمائی ہے۔
اسی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں. اپنے میزبان عاشق علی داؤدی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.